بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الشعراء میں اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم ضرور آج پکڑے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی بھی مجھے راستہ ضرور دکھائے گا۔ اب ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سورہ دوحہ کی بات کی تھی کہ جب انسان کے اوپر بہت سی مشکلات آتی ہیں تو اپنا توکل بڑھانے کے لیے اس کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ میری زندگی میں اس سے پہلے کتنی مشکلات آئیں، کتنی آزمائشیں آئیں اور کیسے اللہ کی رحمت لازماً آتی تھی۔ خاص طور پہ ان موقعوں پہ جب وہ بالکل بے بس تھا، وہ اپنے آپ کو یاد کروائے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد کیسے آئی تھی۔ لیکن کبھی کبھی ہمارے دلوں میں خدا کی محبت ڈالنے کے لیے، ہمارے دلوں میں توکل ڈالنے کے لیے اللہ کچھ عرصے کے لیے تمام دروازے، تمام راستے بند کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے دل میں بہت زیادہ شدید خوف آنے کی وجہ سے ہم یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب تو اس مشکل سے باہر آنا ناممکن ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ شیطان کے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں اتنی جہاد کرنے کی کوشش کی، اتنی زیادہ نمازیں پڑھی، لیکن اس وقت جب ہمیں اللہ کی ضرورت ہے تو اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر جب ہم یہ سوچ سوچ کے شدید پریشان ہو جاتے ہیں، اچانک ایک دروازہ کھل جاتا ہے، ایک معجزہ ہو جاتا ہے، ایک راستہ نکل آتا ہے، ایک ایسا راستہ جو ہم اس سے پہلے سوچ رہے تھے کہ ناممکن ہے۔ اور اس وقت جب ہم سب کچھ دیکھ لیتے ہیں تب ہمارا توکل بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کا ایک بہترین مثال آپ کو ان آیتوں میں مل جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے 400 سال تک فرعون کا ظلم برداشت کیا، اور آخر کار اللہ نے ان کو ایک رسول بھیج دیا، موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کے حالات کچھ بہتر نہیں ہوئے۔ فرعون ان کے اوپر مزید ظلم کرتا تھا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اجازت نہیں دی تھی کہ وہ 600 یہودیوں کو لے کے ایک فوج تیار کرے اور فرعون کے ساتھ جہاد کریں۔ نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کو اجازت تھی کہ وہ 600 یہودی لے کے بھاگ جائے۔ وہ اللہ کا حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آخر کار بہت سی مشکلات کے بعد اور بہت سی آزمائشوں کے بعد اللہ کا حکم آ گیا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر بھاگ جاؤ۔ بلکہ سورہ طٰہٰ میں اللہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کے رات کے وقت نکل جاؤ، اور پھر دریا میں اپنا عصا استعمال کر کے ایک خشک راستہ بناؤ۔ اس وقت فرعون کا آپ پکڑنے کا خوف کسی کو نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی غرق ہونے کا ڈر۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری بنی اسرائیل کو دی تو وہ رات کے وقت نکل پڑے۔ ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد فرعون اور اس کی فوج ان کے پیچھے آنا شروع ہو گئی۔ اب جب بنی اسرائیل سمندر کے پاس پہنچ کے تو وہ پھنس کے، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم اس کو پار کیسے کر سکتے ہیں۔ اب اللہ جانتے تھے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بچانا ہے، تو اگر اللہ چاہتے بنی اسرائیل کی وہاں پہنچنے سے پہلے ہی سمندر کے 2 حصے کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے نہیں کیا۔ اس کے علاوہ حیرانگی کی یہ بات ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ سمندر میں ایک خشک راستہ بنانا ہے۔ اب یا تو موسیٰ علیہ السلام اس بات کو بھول گئے تھے، یا ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سمندر میں ایک خشک راستہ میں کیسے بنا سکتا ہوں۔ لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گھبراہٹ میں اللہ خاموش رہے۔ اور پھر آخر کار یہودیوں نے دور سے فرعون کی فوج کو دیکھ لیا، اور اب وہ مزید گھبرا گئے، لیکن اللہ خاموش رہے۔ جب فرعون کی فوج بہت قریب آئی اور پھر یہودیوں نے یہ سوچ لیا اور ان کو یقین آ گیا کہ آج ہم نہیں بچ سکتے، ان کے اندر امید ختم ہو گئی تھی، اور ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ تمام دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے ہیں۔ صرف تب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ اللہ نے تب ایک دروازہ کھولا، ایک راستہ ان کے لیے نکالا، ایک ایسا راستہ جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا لے کر سمندر میں مارا، اور سمندر کے 2 حصے ہو گئے۔ لیکن ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ایسے موقع پہ یہودیوں کو آزمائش میں کیوں ڈالا؟ اس لیے کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ بنی اسرائیل اس کے بعد ایک امت بنے گی، ان کے پاس بہت سے نبی آئیں گے، بہت سی کتابیں آئیں گی، اور ایک شریعت آئے گی۔ ان کے اوپر مزید آزمائشیں، مزید مشکلات آئیں گی، اور ان کا کام ہوگا دین کا پیغام کو پھیلانا۔
اور اس کے لیے وہ کامیاب تبھی ہو سکتے ہیں اگر ان کے دل میں توکل ہو، اگر ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ جب تمام دروازے بند بھی ہو جائیں تو کھڑے رہو، لڑتے رہو، امید مت چھوڑو، اللہ اپنے بندوں کو اکیلا کبھی بھی نہیں چھوڑتا، ایک دروازہ لازماً کھلے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ ہمارے اوپر بھی ایسے آزمائشیں بھیجتا ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں، ہم شدید پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک راستہ یہاں سے کیسے اللہ نکالے گا، لیکن آخر کار جب وہ دروازہ کھل جاتا ہے، جب وہ راستہ نکل آتا ہے، تب ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اور توکل آ جاتی ہے، اور پھر وہ مشکل دن ہمارا سب سے خوبصورت تجربہ بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کو کبھی محسوس ہو کہ آپ کے دروازے تمام بند ہو گئے ہیں، کوئی حل نہیں نکل رہا اور آپ بہت شدید پریشان ہیں، اس وقت ابلیس کے بھی وسوسے آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو یاد رکھو اللہ اپنے بندوں کو اکیلا کبھی بھی نہیں چھوڑتا، ایک دروازہ لازماً کھلے گا، ایک راستہ لازماً نکل آئے گا، اور پھر اسی طرح آپ کا توکل بڑھے گا۔ السلام علیکم۔